آدمی کا سب سے بڑا تحفہ، مومن کے سب سے بڑا انعام وہ موت ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ دنیا ایمان والے آدمی کے لیے قید خانہ ہے، جیسے آدمی جیل میں ہو، قید خانے میں ہو، اور کافر کے لیے یہ جنت کی طرح ہے۔ تو مومن آدمی دنیا کے ہر قدم میں پابند ہے، اور اللہ رب العزت کے احکام کا، پیارے پیغمبر کے احکام کا، تو اس لحاظ سے دنیا ساری کی ساری وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ پھر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ صحابہ کرام کی تربیت اس رنگ میں کی، فرمایا کہ میرے ساتھیوں، دنیا میں یوں رہنا ہے جیسے تم اجنبی اور پردیسی ہو۔ اجنبی اور پردیسی کا پردیس میں دل نہیں لگتا، چاہے اس کو جتنی آسائشیں مل جائیں، لیکن پردیس ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں رہنا ہے پردیسی بن کے۔ غریب عربی میں اجنبی اور پردیسی کو کہتے ہیں۔ فرمایا او عابر و سبیل، پردیس میں رہنے والا آدمی بھی کچھ نہ کچھ ٹھکانہ بنا لیتا ہے، لیکن تم نے کیسے گزارنا ہے جیسے راہ چلتا مسافر پوری دنیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں کہ پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لو کہ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ کوئی ایسا آدمی نہیں جو موت سے بچ جائے یا موت سے پاک ہو۔ البتہ یہاں جو ایک لفظ پیارے پیغمبر نے فرمایا تحفۃ المومن، اس میں ساری حقیقتیں ظاہر کر دی کہ انسان کو چاہیے کہ سب سے بڑی محنت ایمان پہ کرے، عقیدہ اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ۔ اگر موت آ گئی تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں، بڑا انعام کوئی نہیں۔ مرنا ہر ایک میں ہے، صرف سوچ کا فرق ہے۔ تو مومن آدمی پر جب موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتے ہیں، ایک جنازہ تم اٹھاتے ہو اور ایک جنازہ فرشتے بھی اٹھاتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنت کی خوشبوئیں لے کر اور جنت کے گلدستے لے کر اللہ کے فرشتے آتے ہیں مومن کی روح کو لینے کے لیے، اور جب ابتداءً ہی وہ روح کو ہاتھ ڈالنے لگتے ہیں تو پہلا پیغام دیتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، اے اطمینان والی روح، اللہ کی توحید پہ مضبوط رہنے والی روح، ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب کی طرف، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، چل وہاں کچھ اور لوگ بھی ہیں، اور وہ جگہ کہاں جانا ہے اور کہاں لوٹنا ہے، وادخلی جنتی، جا جنت میں داخل ہو جا۔ یہ قرآن ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب مومن کی روح جنت میں پہنچتی ہے تو اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو اطلاع کر دی جاتی ہے، جن کی ارواح پہلے جنت میں ہوتی ہے وہ اس کی منتظر ہوتی ہیں، اور وہ جنت کے دروازے کے پاس اس کا انتظار کرتی ہیں، اور جب یہ روح وہاں جنت کے چار دیواری اس دروازے کے اندر جاتی ہے تو اس کے رشتہ دار اس کا استقبال کرتے ہیں، اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور پھر حال آواز پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ تو دنیا سے آ رہا ہے، فلانے کا کیا حال ہے، فلانے کا کیا حال ہے۔ حتیٰ کہ بعض احادیث میں یہ بھی وارد ہوا کہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ فلاں آدمی ایک تھا، اس کی شادی ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، فلاں، یعنی اس سے احوال پوچھنا چاہتے ہیں
دوسرے جو اربا ہوتی ہیں اس کے رشتے میں نسبت والی، وہ کہتے ہیں دعو ہو یار ابھی چھوڑ دو، یہ دنیا کی تھکاوٹوں میں تھکا ہوا آ رہا ہے، دنیا کے مسائل بتان کر کے آ رہا ہے، اسے کچھ آرام ہی کرنے دو۔ تو یہاں سے جاتا ہے وہاں استقبال ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر ایک نے مرنا ہے، اور آج کے اس دور میں مادہ پرستی اور دنیا پرستی کا دور ہے، اس میں آخرت کی فکر نہیں۔ ہم جنازے پڑھتے ہیں، عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ہمارے ساتھی ہم سے جدا ہو گئے، وقتی طور پہ ہم روتے ہیں لیکن سبق حاصل نہیں کرتے۔ یہ جو آج ہمارے اس بھائی کی چارپائی آپ کے سامنے ہے، وہ وقت بھی آنے والا ہے آپ اور میری چارپائی بھی اسی طرح کسی کے سامنے ہوگی۔ یہ اللہ نے تھوڑی سی زندگی دی، اور یہ زندگی بے مقصد نہیں ہے، یہ زندگی صرف کھانے پینے کے لیے نہیں دی۔ اگر مقصد دنیا میں آنا کھانا پینا ہوتا تو پھر ڈنگروں اور انسانوں میں فرق نہیں ہوتا، وہ جانور بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں بچے جنتے ہیں، تو یہ مقصد نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا، اور قرآن مقدس نے وہ مقصد بار بار بیان کیا ہے، اور وہ مقصد ہے العبادت للہ وحدہ، کہ ہم عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ عبادت کا مفہوم سمجھ کے، کسی کا نام توحید ہے، خالص توحید کا مسئلہ سمجھنا، العبادت للہ وحدہ، اس کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، حضرت ابن عباس نے معنی کیا ہے یعبدون کا لیوحدون، اللہ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے خالص اپنی توحید کے لیے اور خالص اپنی عبادت کے لیے، رلے چلے والی عبادت نہیں، چلنے والی عبادت۔ اور اسی کی تعبیر ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ الہ کا معنی مشکل کشا، الہ کا معنی حاجت روا، الہ کا معنی پکارے سننے والا، الہ کا معنی داتا دستگیر۔ اور یہ وہ عقیدہ ہے جس سے عبادت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی پکارے سننے والا نہیں، کوئی دکھ ٹالنے والا نہیں، کوئی اس کائنات کی قسمتوں کا مالک اور متصرف نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اور اس لا الہ الا اللہ کا سبق پڑھایا کس نے؟ محمد الرسول اللہ، اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مقصد زندگی ہے خالص توحید لا الہ الا اللہ کو سمجھنا، اور طرز زندگی ہے محمد الرسول اللہ کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پہ عمل کرنا ہے۔ تو اس کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کے لیے اللہ نے کسی مولوی کو معیار نہیں بنایا، کسی بڑے کو معیار نہیں بنایا، کسی عالم کو معیار نہیں بنایا۔ اس توحید پہ عمل کیسے ہوگا اس کے لیے معیار بنایا ہے سنت محمد مصطفیٰ، اور یہی ہمارا اقرار ہے محمد الرسول اللہ۔ جب ہم پڑھ لیتے ہیں سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم یہ پڑھتے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ اب ہم اپنی مرضی نہیں کریں گے، اب ہم کسی مولوی پیر کی مرضی پہ نہیں چلیں گے، اب ہم چلیں گے توحید پہ، کیونکہ وہ پیغام رسول ہے، اور چلیں گے کیسے؟ جیسے تیرے نبی چلائے گا اور پیغمبر کریم نے جیسے صحابہ کو چلایا ہے، اس طرز پہ ہم چلیں گے۔ لا الہ الا اللہ یہ مقصد زندگی ہوگا ہمارا، اور محمد الرسول اللہ یہ طرز زندگی ہوگا۔ تو جو انسان یہ دو رازوں کو سمجھ گیا کہ مقصد زندگی میں وہ خالص اللہ کی توحید ہے، اور طرز زندگی میں محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، جب توحید میں مضبوطی آئے گی، شرک سے برات ہوگی، شرک سے بیزاری ہوگی، اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مضبوط ہوگی تو بدعت سے نفرت ہوگی اور بدعت سے بیزاری ہوگی۔ جب یہ دو پوائنٹ آدمی کو سمجھ آ جائیں تو پیارے پیغمبر نے خوشخبری دی، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا بقلبہ دخل الجنہ، ایک
فرمایا جس آدمی نے 3 شرطیں پوری کر لی، پہلی شرط جاننا، دوسری شرط ماننا اور تیسری شرط ہے وفا کرنا۔ 3 شرطیں ہیں، پہلے جانا، پھر مانا، پھر اسی پہ چلا۔ اور وہ ہے کیا چیز اس کو جاننا ہے؟ وہ ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھا، پھر اس کو دل سے قبول کیا، پھر زندگی بھر اسی پہ چلتا رہا، اسی پہ موت آ گئی تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں داخل الجنہ۔ حضرت ابو ذر نے سوال کر دیا، فرمایا نا داخل الجنہ۔ حضرت ابو ذر نے بڑا عجیب سوال کیا، فرمایا اللہ کے رسول وہ جنت میں جائے گا؟ ان زناب سرکا، اگر کہ اس سے بدکاری کا ارتکاب ہو گیا ہو، پھر اس نے چوری کی ہو، پھر آپ نے فرمایا ان زناب سرکا، اگر کہ اس سے برائیوں کا ارتکاب ہوا بھی ہے تب بھی جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ذر نے پھر سوال کیا، تیسری دفعہ جب حضرت ابو ذر نے سوال کیا تو پیارے پیغمبر نے ایک لفظ کہا، الا رغم ان